السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 18 سال سے وہ میری مریضہ تھی۔ ہر چند مہینوں کے بعد اس کا شوہر اسے لے کر آ جاتا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے سخت تکلیف ہوتی، بہت اندر جیسے کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا، گلے میں خشکی سی ہوتی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگتا، یہ سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے کہ میں نے اپنی سی پوری کوشش کر لی تھی۔ جو کچھ ہو سکتا تھا، جو ممکن تھا، کسی طرح سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میں نے۔ اسے دیکھ کر اپنی ناکامی، اپنے فن کی ناکامی، سائنس کی ناکامی، طب کی دنیا میں ہوتی ہوئی ترقی کی ناکامی اور سرجری کے ذریعے کیے جانے والے بعض عجیب و غریب آپریشنوں کی کامیابی کے باوجود اپنی سرجری کی ناکامی کا شدید احساس ہوتا تھا مجھے۔ وہ نازک سا، دبلا پتلا، لمبے قد کا بڑا سادہ سا انسان تھا۔ بہت پہلے، سالوں پہلے وہ اپنی بیوی کو لے کر میرے پاس آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی دور سے آپ کا نام سن کر آیا ہوں، میری بیوی کا علاج کرنا ہوگا آپ کو، بڑی امیدیں لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس اسے صحیح کر دیں، اچھا کر دیں، اس کی تکلیف نہیں دیکھی جا سکتی مجھ سے، میں سب کچھ بیچ دوں گا اس کے لیے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، خادم بن جاؤں گا آپ کا، ساری زندگی احسان نہیں بھولوں گا، بس اسے صحیح کر دیں آپ، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولتا چلا جا رہا تھا کہ میں نے اسے اشارے سے روکا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ بھائی، پہلے بیٹھ جاؤ، پھر آپ کی بات سنوں گا۔ وہ دونوں میرے سامنے پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھ گئے تھے، کملائے ہوئے، بے کس بے بس چہرے، اداس آنکھوں سے درد بہتا ہوا۔ مجھے آج تک ان دونوں کی وہ تصویر نہیں بھولی۔ جی بی بی، اپنا نام، پتہ اور شکایت بتائیں۔ میں نے اس سے ہسٹری لینی شروع کر دی تھی۔ اس کا نام بانو تھا، شوہر کا نام غلام حسین، اور وہ نیو کراچی سے آئی تھی۔ اس کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ چوتھے بیٹے کی پیدائش کے بعد یہ مسئلہ شروع ہوا تھا۔ بیٹا تو مرا ہوا پیدا ہوا، اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکی تھی وہ، صرف اس ننھے سے جسم کو محسوس کیا تھا اس نے۔ سب بچے گھر میں ہوئے تھے دائی ختیجہ کے ہاتھوں۔ اس نے ایسا ایسا بتانا شروع کیا۔ اس حمل میں بھی 6 مہینے گزرنے کے بعد میں نے دائی ختیجہ کو گھر بلایا تھا۔ اس نے دیکھا، پھر کہا شاید میرا حساب غلط ہے، بچہ 6 مہینے کا نہیں 7 مہینے کا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ شاید لڑکا ہوگا۔ سب کچھ ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب، سب کچھ ٹھیک، کوئی شکایت نہیں تھی مجھے، جیسے پہلے حمل ٹھہرے ویسے ہی حمل تھا وہ بھی۔ میں نے تو کم از کم یہی سوچا تھا اس وقت، پہلے بھی 4 بچے گھر میں ہو چکے تھے دائی ختیجہ کے ہاتھوں پر، یہ بھی ہو جائے گا، کون سی بڑی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ پھر سوچتے سوچتے ذرا رک کر آہستہ آہستہ پھر سے بولنا شروع کیا۔ مگر ایسا ہوا نہیں، اس دفعہ کچھ گڑبڑ تھی، میرے حساب سے پہلے درد شروع ہو گئے۔ میں نے توجہ نہیں دی کہ اس طرح کے درد تو ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب اس دفعہ درد بڑے خراب تھے، اتنے شدید تو کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ایسا لگتا جیسے کوئی چاقو سے میرے جسم کے اندر میں میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ رہا ہے۔ دائی ختیجہ نے دیکھا، تسلی دی، پھر کہا کہ 4-5 گھنٹوں میں بچہ ہو جائے گا، فکر کی بات نہیں۔ اصلی گھی کے 2 گرم گرم چمچے مجھے پلائے اور کہا کہ ذرا انتظار کرنا پڑے گا، پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ انتظار بہت طویل ہو گیا، 4 گھنٹے 8 گھنٹوں میں، اور 8 گھنٹے 16 گھنٹوں میں، اور پھر صبح سے شام ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس دفعہ میری جان چلی جائے گی، اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے میں چلی جاؤں گی۔ عورتیں تو بچہ جننے میں مر ہی جاتی ہیں، میری خالہ کی بڑی بیٹی مر گئی، میری ماں کی سب سے چھوٹی بہن بھی زچگی کے دوران مر گئی تھی۔
میں بھی اب نہیں بچ سکوں گی۔ درد کے آنسوؤں کے ساتھ یہ سوچ کر میں بری طرح سے رو دی کہ میرے بچے اکیلے رہ جائیں گے، دنیا میں پلیں گے میرے بغیر، کون دیکھے گا انہیں، کھانا دے گا، سردیوں میں سویٹر پہنائے گا، کراچی کی گرمی میں لو سے بچائے گا، کون انہیں اسکول بھیجے گا، کون رات کو سلائے گا، سردی میں ان کے ٹھٹرے ہوئے جسم پر چادر ڈالے گا، بچائے گا ان ننھے جانوں کو سردی سے کون۔ ڈاکٹر سخت درد کے باوجود میں نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ میرے اللہ، میرے مالک، بچا لے مجھ کو، میرے بچوں کے لیے بچا لے مجھ کو، کیا کمی ہے تیرے پاس، ایک جان بچ گئی تو کیا فرق پڑے گا۔ میں بچ گئی تھی، بڑی جد و جہد کے بعد دائی ختیجہ نے میرا 5واں بچہ پیدا کر دیا۔ میری جان بچ گئی مگر وہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، میں تو اتنی نڈھال تھی کہ مجھے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ مجھے اس وقت کا صرف اتنا ہی یاد ہے کہ دائی ختیجہ نے مجھ سے سرگوشیوں میں کہا کہ میرا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے، پھر میں سو گئی اور نہ جانے کب تک سوتی رہی تھی۔ زچگی کے بعد کے 6-7 دن بڑے بوجھ میں گزرے، ایک میری تھکن، پھر میرا غم، وہ میرا بچہ، میرا بیٹا جو مر گیا، مجھے یاد آتا رہا۔ خدا صبر دیتا ہے، مجھے بھی صبر آ گیا۔ میں نے بھی اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید میرے بچے نے اپنی جان کا نذرانہ دیکھ کر مجھے بچا لیا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو اپنے سائے میں بڑا کر سکوں، انہیں پالوں، بڑا کروں، اپنے شوہر کی خدمت کروں۔ مگر ڈاکٹر صاحب وہ 8واں-9واں ہی دن تھا جب یکا یک مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم سے مسلسل پیشاب بہہ رہا ہے۔ صبح اٹھی تھی تو تمام بستر تر تھا۔ کمرے میں پیشاب کی بدبو کا احساس سب سے پہلے میرے شوہر کو ہی ہوا، اور اب گزشتہ 8 سال سے میرا اپنے پیشاب پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کے اسپتال کا نام سن کر ہم لوگ آئے ہیں، آپ لوگ اس بیماری کا آپریشن کر کے علاج کرتے ہیں، میرا بھی علاج کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈبڈبائی آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے میں التجا کی۔ اس کی کہانی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی پیشاب کی تھیلی میں سوراخ ہو گیا ہے۔ زچگی کے دوران جب بچے کا سر پھنس جاتا ہے تو پھنسا ہوا سر پیشاب کی تھیلی کو اتنا دباتا ہے کہ اس کے دباؤ سے پیشاب کی تھیلی میں آنے والا خون اپنی گردش بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے تھیلی کا وہ حصہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور تھوڑے دنوں میں جڑ کر نکل جاتا ہے۔ پھر اس سوراخ میں سے پیشاب مستقل بہتا رہتا ہے۔ ہندوستان، پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں کروڑوں بچے گھروں پر دائیوں کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، جہاں بچے کے سر کے پھنس جانے کی صورت میں یہ انتظامات نہیں ہیں کہ فوری طور پر ان کا آپریشن کر کے بچہ نکال لیا جائے، پھر ان عورتوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے کہ فسٹولا کی بیماری۔ ان دونوں ملکوں میں ہر سال ہزاروں عورتیں اس بیماری کا شکار ہو کر ایک دردناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ حیات ایک عذاب ہو کر رہ جاتی ہے، چلتا پھرتا عذاب، زمین پر ایک لعنت کی طرح گھومتی ہوئی بدبودار چڑیل۔ عام طور پر یہ ساری عورتیں غریب ہوتی ہیں، ان میں سے مستقل پیشاب کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، گھر والے انہیں منحوس سمجھتے ہیں، عام طور پر ان کے شوہر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ سماج میں رہتے ہوئے بھی مکمل طور پر اکیلی ہوتی ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ ہندوستان، پاکستان دونوں بڑی فوجی طاقتیں ہیں، دونوں ایٹم بم کے دھماکے کر چکے ہیں اور دونوں ملکوں کے حکمران بلند بانگ دعوے کرتے رہتے ہیں، اور دونوں ملکوں کی عورتیں محض معمولی سہولتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں ہی زندہ درگور ہو جاتی ہیں۔ میرے اندر جیسے نفرت کا ایک سیلاب اٹھا تھا، ایک جوار بھاٹا۔ کاش یہ سیلاب، یہ جوار بھاٹا ان نام نہاد حکمرانوں کو بہا لے جاتا، ان کے ایٹم بم بنانے والے سائنسدانوں کو ڈبو دیتا، امن و انصاف کی راہ میں حائل ان دانشوروں کو ختم کر دیتا جو دن رات تبلیغ کرتے ہیں کہ ایٹم بم، میزائل، لڑاکا، آبدوز مضبوط فوج قومی سلامتی کی ضامن ہے۔ کیا قومی سلامتی اور کیا مضبوط فوج؟ ہندوستان، پاکستان بھوکے ننگے عوام کے ملک ہیں، جہاں بے شمار عورتیں اپنے ہی پیشاب میں ڈوبی ہوتی ہیں، جن کے بے غیرت حکمران بھائی، بیٹے اور باپ ویسٹولا سے رستے ہوئے پیشاب کو ڈٹائی سے پیتے رہتے ہیں۔ 18 سال پہلے
اسے میں نے داخل کیا تھا۔ یہ ایک خراب فسٹولا تھا۔ پیشاب کی تھیلی کا نچلا حصہ مکمل طور پر سڑ کر جڑ گیا تھا۔ گردوں سے آنے والی دونوں نالیوں میں سے پیشاب آ تو رہا تھا، لیکن اس پیشاب کو پیشاب کی تھیلی میں روکا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ تھیلی کا نچلا حصہ ختم ہو چکا تھا۔ 4 سال کے عرصے میں نے 3 دفعہ اس عورت کا آپریشن کیا۔ دوسرے 2 ڈاکٹروں کی مدد سے انتہائی کوشش کی کہ سوراخ کو بند کر دیا جائے، وہاں پر پیوند کاری بھی ناکام ہو گئی۔ پیشاب کی نئی تھیلی بنانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں بن سکی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مختلف بیماریوں کے لیے دوائیں اور مصنوعی اعضاء بنانے والی بڑی بڑی کمپنیوں کے پاس اس قسم کے غریب مریضوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ وہ مصنوعی دل، پھیپھڑے اور ہڈیاں بنا کر تو پیسے کما سکتے ہیں، غریب عورتوں کے پیشاب کی تھیلی بنا کر انہیں کیا ملے گا؟ دنیا کے نظام اسی اصول پر چل رہا ہے۔ دنیا امیر کے لیے چل رہی ہے، غریب کے لیے کیا ہے؟ ذلت، دکھ، بیماری، بے کسی کی موت۔ آپریشنوں کی ناکامی کے باوجود اس کا شوہر مہینوں اور سالوں کبھی اکیلا اور کبھی اس کے ساتھ میرے پاس آتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا میں بہت ترقی ہو گئی ہے۔ اخبار میں بیماریوں کے نئے نئے علاج کے طریقوں کے بارے میں آتا رہتا ہے۔ کچھ ہوا ہے؟ کچھ پتہ چلا ہے؟ علاج ہوگا میری بیوی کا۔ اس کے چہرے پر بلا کا درد ہوتا، بیوی کی محبت اور بیوی کی پریشانی اس کے چہرے پر عیاں ہوتی۔ میں صرف سوچ کر رہ جاتا کہ کاش میں کچھ کر سکتا۔ ایک دفعہ میں نے ان دونوں کو بتایا کہ ایک طریقے سے علاج ممکن ہے کہ جس میں ایک دوسرے قسم کا آپریشن کر کے دونوں گردوں سے آنے والی نالیوں کو آنتوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح پیشاب بہنا بند ہو جائے گا اور پیشاب پخانے کے ساتھ نکل جایا کرے گا۔ مگر میں نے یہ بھی بتایا کہ اس طریقے سے آپریشن کے بعد یہ ممکن ہے کہ اس کی بیوی کی آنتوں میں کچھ سالوں کے بعد کینسر ہو جائے۔ وہ تو راضی ہو گئی، مگر اس کا شوہر تیار نہیں ہوا تھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ اسے اگر کینسر ہو گیا اور یہ اگر مر گئی تو میں کیا کروں گا؟ میں بھی مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ اس نے صاف منع کر دیا۔ بانو نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر ہی اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے پیشاب سے آلودہ کپڑوں کو الگ رکھنا، اپنے کمرے کو صاف رکھنا، کمرے میں اور چھوٹے سے گھر میں عطر کا چھڑکاؤ رکھنا تاکہ پیشاب کی بدبو محسوس نہ ہو۔ یہ سارے کام غلام حسین نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کسی بیوی سے اتنی محبت کرنے والا یہ ایک ہی شوہر دیکھا تھا۔ فسٹولا زدہ عورتیں اکیلی آتی تھی، عام طور پر اپنی ماں یا کسی بڑی یا چھوٹی بہن کے ساتھ۔ عام طور پر فسٹولا زدہ عورتوں کو شوہر چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ تر طلاق دے دیتے ہیں، اور اگر طلاق نہیں دیتے تو پھر ان سے کسی بھی قسم کے تعلقات نہیں رکھتے۔ کیسے رکھ سکتے ہیں ایسی عورت کے ساتھ تعلقات جس کے جسم سے ہر وقت پیشاب بہتا رہتا ہو؟ غلام حسین ایک مختلف شوہر تھا، بالکل مختلف۔ سال گزرتے چلے گئے، پھر کئی مہینوں تک نہ غلام حسین آیا اور نہ ہی بانو آئی۔ میں تقریباً ان دونوں کو بھول گیا تھا کہ ایک دن وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ پہلی نظر میں اسے پہچان بھی نہیں سکا۔ وہ انتہائی دبلی ہو گئی تھی، بال سوکھے ہوئے اور بے ترتیب، چہرہ اجڑا ہوا، آنکھوں میں زندگی کی رمق تو تھی مگر زندہ رہنے کا شوق، جذبہ، امنگ نہیں تھا۔ اس کے کہنے سے پہلے میں نے اندازہ لگایا کہ غلام حسین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے ایسا رو کر بتایا کہ غلام حسین 8 مہینے تک جگر کے کینسر میں مبتلا رہ کر مر گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اسے پہلے یرقان ہوا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ کوئی ہیپاٹائٹس سی کی بیماری ہو گئی ہے اسے۔ علاج اتنا مہنگا تھا کہ ہم لوگ کرا ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر وہ خود بخود ٹھیک بھی ہو گیا اور ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے، مگر پھر اسے دوبارہ سے پیلیا ہو گیا اور پھر سے بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بے ساختہ بہہ چلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، ایسے بے معنی الفاظ کہے جو ایسے موقعوں پر کہے جاتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر مجھے آپریشن کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر جانا تھا۔ میں فارغ ہوا تو وہ جا
جا چکی تھی۔ 6-7 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس دن صبح سویرے جب ہسپتال میں کوئی بھی نہیں آتا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ وہ ایسا سے دستک دے کر میرے کمرے میں آ گئی۔ اداسی اور غم نے اس کی ساری شخصیت کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے وہ بولی، ڈاکٹر صاحب ابھی بھی کوئی میرا آپریشن ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی میرا علاج ممکن ہے؟ میں نے اسے پھر اسی آپریشن کے بارے میں بتایا جس کے لیے غلام حسین نے منع کر دیا تھا۔ میں نے دوبارہ اسے تفصیلات سمجھائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپریشن کر دیں، بھلے میں آپریشن کے دوران یا آپریشن کے بعد مر ہی جاؤں، اس بدبودار زندگی سے تو نجات مل جائے گی۔ جب تک وہ زندہ تھا تو سب مجھے برداشت کرتے تھے کیونکہ میری اس حالت کے باوجود وہ مجھے اپنے ماتھے پر رکھتا تھا، لیکن اب تو میری چھوٹی بہو نے کہہ دیا ہے کہ اس کی بدبو اور میرے ناپاک کپڑے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ رو دی۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر وہ پھر بولی، ڈاکٹر صاحب یہ بات اس نے مجھ سے اکیلے میں نہیں کی، میرے بیٹے کے سامنے کی، اسی بیٹے کے سامنے جس کے لیے زندہ رہنے کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ ساری بہوؤں اور بیٹوں کی نظر بدل گئی ہے۔ میرے شوہر کی موت کے بعد سب کچھ بدل گیا ڈاکٹر صاحب۔ ایک بیٹی ہے جو مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی ہے مگر اس کے سسرال اس بیماری کے ساتھ تو نہیں میں جا سکتی ہوں۔ اس کے چہرے پر بہت سارے سوالات تھے، سوالات جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے غلام حسین کا آنسوؤں بھرا چہرہ یاد آ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے سامنے کھڑا ہے، دبلا پتلا، نظر نیچی کیے ہوئے، آنکھوں میں التجا بھری ہوئی۔ دھیرے دھیرے میرے قریب آیا اور ایسا بولا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا آپریشن کر دیں، یہ بیٹوں پر بھاری ہو گئی ہے، بیٹی کے گھر میں مرنا اچھا نہیں ہے۔ میں نے بانو کو اسی وقت آپریشن کے لیے داخل کر لیا۔ تو دوستو یہ تھی ایک کہانی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اتنی جو بڑی بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ والدین کیا کچھ قربان نہیں کرتے اولاد کے لیے۔ تو دوستو جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں صبح و شام، اور اللہ سے مانگے اے اللہ کسی چیز کا محتاج نہ کرنا، ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، اور غلام حسین اور بانو کے بارے میں لازمی لکھیں، اور بانو جی کے لیے دعا بھی کریں، اللہ انہیں صحت دے۔ جزاکم اللہ خیر۔